ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے کہ انڈیا کو موسٹ فیورٹ قرار دینے سے ہمیں کوئی نقصان کا احتمال ہے یا کس طرح سے اس کو ہم لے کے چلیں گے. آئیے وہیں سے ہم بات کو شروع کرتے ہیں. جی سر. دیکھیے, انڈیا سے امپورٹ کرنا یا فری اپنا زیرو ریٹ اسٹیٹس دینا, موسٹ فیورٹ اسٹیٹس دینا کوئی نقصان کی بات نہیں ہے. ہمارے نقصان ہوگا اگر پالیسیز ہماری کنڈیوسو نہ ہوں. مطلب جیسے میں بتا رہا تھا کہ انڈین ڈیلیگیشن جب ادھر آیا تو میں نے کافی اس پہ وہ کام کیا. ہم نے کہا جی ہمیں کوئی وہ نہیں ہے اگر امپورٹ ہوتا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ جی آپ کے یہاں امپورٹ کرنے کی شرائط کیا ہیں, پروٹوکالز کیا ہیں, یہ آپ ہمیں بتائیں کہ فائٹو سینیٹری ریکوائرمنٹس کیا ہیں اور کیا چاہتے ہیں آپ ہم سے, کون سی ڈیزیز فری ہو, کیا ہو, وہ آپ مجھے بتائیں. انہوں نے پھر مجھے کہا کہ ہم آپ کو جا کے بھیجیں گے. جا کر انہوں نے کوئی نہیں بھیجا. میں اپنی منسٹری آف کامرس اور منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے میں نے کہا کہ جی یہ انفارمیشن آپ ہمیں لا کے دیں. ابھی تک انڈین گورنمنٹ نے کوئی کلیئر پروٹوکالز نہیں دیے. اچھا, ایک چیز جو انہوں نے کہی تھی وہ کہی تھی کہ جی ہماری ریکوائرمنٹ ایک ہے کمپارٹمنٹلائزیشن. اس کا مطلب ہے ڈیزیز فری زون جو ہے نا, کوئی ڈیزیز فری زون ہوں گے انڈیا میں, وہاں سے چکن پروڈیوس ہوئی بھی پروسیس ہو کے ایکسپورٹ ہو سکتی ہے, یا ہیچنگ ایگز, ڈے اولڈ چکس وہاں سے ہو سکتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ انڈین گورنمنٹ پولٹری کی امپورٹ ڈیوٹی فری الاؤ نہیں کرے گی, اس لیے کہ انہوں نے اپنے سیکٹر کو بچانے کے لیے 100% امپورٹ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. تو پاکستان سے وہ اپنا کس طرح ڈیوٹی فری یا کنسیشنل ریٹ آف ڈیوٹی پہ الاؤ کریں گے؟ میرے خیال میں نہیں کریں گے. اگر کریں تو بہت اچھا ہے, لیکن ہماری اور ان کی پالیسی ایک ہونی چاہیے, لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. یہ نہیں وہ کہیں کمپارٹمنٹلائزیشن, اور ہمارے یہاں کمپارٹمنٹلائزیشن ہے نہیں. وہ کہیں جی فلانا ڈیزیز فری ہونا چاہیے, ہمارے یہاں وہ نہیں ہو, وہ نہیں کر سکتے. اگر ایسی ہو تو پھر ان کے یہاں سے بھی نہیں آنی چاہیے. تو اٹ شوڈ بی اے لیول پلینگ فیلڈ, ہمیں کوئی اعتراض نہیں اس میں. اور مجھے امید ہے کہ میرے جو دوسرے کولیگز ہیں ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ٹھیک. ادھر پاکستان میں جب یہ مسئلہ اٹھا تھا تو چیمبر آف کامرس نے کافی اس کے اوپر احتجاج کیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بتا رہے تھے کہ شرائط ایسی ہیں کہ ہم اس میں نقصان میں رہیں گے اور وہ نفع میں. وہ اپنی چیزیں تو ہمیں بیچنا چاہتے ہیں لیکن ہماری چیزوں کو خریدنے پہ وہ راضی نہیں ہیں. تو ایسی شرائط کے اوپر ان کے ساتھ بزنس کرنا یقیناً بہت بڑے نقصان کا اندیشہ بھی ہو سکتا ہے. میرے خیال میں ایسی تو چیز نہیں ہوگی. ہوگا تو یہی کہ جو آئٹم وہاں سے امپورٹ ہوگا وہ یہاں سے ایکسپورٹ ہوگا. لیکن جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ خاص طور پہ فوڈ اور ایگریکلچر پروڈیوس میں ذرا سی کیفیت دوسری ہوتی ہے. اسٹرنجنٹ وہ ہوتے ہیں, فائٹو سینیٹری ریکوائرمنٹس, ڈیزیز فری ریکوائرمنٹس, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ذرا مختلف ہوں گی ہماری. فار انسٹنس ہم نہیں ایکسپورٹ کر سکتے یورپ اس وقت, اس لیے کہ ہم ان کے پروٹوکالز ہم میٹ نہیں کر سکتے. اگر اب گورنمنٹ کہے کہ جی ہم وہاں سے امپورٹ کھول دیتے ہیں تو پھر یہاں تباہی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور پھر دوسرا ایک اور چیز دیکھنے والی ہوتی ہے بڑی ضروری, کہ وہاں پہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ سبسڈیز یا ریسٹیٹیوشنز کیا ہیں. وہ بہت سے ملک بڑے تیز ہیں, اس طریقے سے پلان کرتے ہیں, وہ ثابت کرتے ہیں کہ جی یہ وہ نہیں ہے, سبسڈی نہیں ہے, یہ ریسٹیٹیوشن ہے. وہ دنیا میں جی مکئی کی پرائس جو ہے وہ امریکہ میں سستی ہے, ہمارے یہاں زیادہ ہے, تو ہمارے فارمر کی کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہے, تو وہ ایکولائزیشن ہم دے رہے ہیں, اس کو وہ کہتے ہیں ریسٹیٹیوشن. اس کو سبسڈی نہیں کہتے ہیں ریسٹیٹیوشن ہے جی. تو اس قسم کے اقدامات اگر ہوں گے اور ہم ان کو نہ سمجھ سکیں. اب ڈمپنگ ڈیوٹیز ہیں, گورنمنٹ کو اختیار ہے ڈمپنگ ڈیوٹیز لگانے کا, اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹیز, لیکن اس کی کیلکولیشن کرنا, اس کو ثابت کرنا, اس کے لیے گورنمنٹ کے پاس پوری اسٹرانگ میکینزم ہونی چاہیے, جو کہ انڈیا میں بڑی اسٹرانگ ہے. انڈیا میں بہت اسٹرانگ ہے. پاکستان نے ابھی تک اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹیز میرے خیال میں 3-4 آئٹموں پہ لگائی ہے. اور انڈیا میں پتہ نہیں کئی 100 آئٹموں پہ انہوں نے اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹیز لگائی ہے, کیونکہ دے آر ایبل ٹو پروو. سر اگر ہم پاکستان سے پروسیسڈ میٹ کو ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کیا اقدامات کرنا ہوں گے حکومت کی سطح پہ یا ایسوسیشن کے حوالے سے؟ دیکھیے, ایسوسیشن کاروبار نہیں کرتی ہے, ایسوسیشن صرف ہیلپ کرتی ہے, انیبلنگ. اگر کوئی انفارمیشن چاہیے, کچھ اور چاہیے, وہ کرتی ہے. جیسے میں نے کہا آپ سے, سب سے پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ گورنمنٹ
اپنے قانون دیکھے, اپنی رولز اینڈ ریگولیشنز دیکھیں, دے ہیو ٹو بی سملر ٹو واٹ آر بینگ فالوڈ ان دی ڈیولپڈ ورلڈ اگر ہم وہاں ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ ایک تو سب سے پہلا سٹیپ وہ ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ ان کنٹریز کو انوائٹ کریں, یہاں وہ آ کے ہمارے پلانٹس وزٹ کریں, وہ سیٹسفائی ہوں, پھر وہ ہمیں کہیں کہ یس پاکستان از این اپرووڈ کنٹری فار امپورٹس, ایکسپورٹ ٹو آور کنٹری, اینڈ the plants so and so plants are approved to export. ٹھیک ہے, تب یہ چلے گی بات, ورنہ نہیں چلے گی. سر آپ نے ماشاءاللہ کافی کنٹریز بھی وزٹ کیے ہیں, تو آپ نے کبھی اپنے طور پہ کوشش کی کرنے کی کہ ایکسپورٹ میں کچھ بہتری لائی جائے میٹ کے حوالے سے؟ یہی میں نے کیا نا. دیکھیں دبئی سے UAE سے جو امپورٹ کھلوائی ہے وہ انیشیٹو میں نے لیا تھا. اور میٹ میں بھی میں چونکہ گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہا تھا تو میرا بڑا اسٹرانگ سٹینس تھا کہ لائیو اینیمل پاکستان سے ایکسپورٹ نہیں ہونا چاہیے. دو وجہ. نمبر 1 کہ سارا بائی پروڈکٹ جو ہے وہ سب کا سب لائیو اینیمل کے ساتھ چلا جاتا ہے. ہائٹ, سکنز, انٹسٹائنس, جن کی ویلیو ایڈیشن, ان میں بڑی ویلیو ایڈیشن ہے. یہ ساری چیزیں ویلیو ایڈ کرتی ہیں. اس کے علاوہ سب سے بڑی خراب چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں اسٹاک جو ہے وہ 100% ڈیزیز فری نہیں ہے. میں جب وہاں دبئی گیا تو ان کے ڈپارٹمنٹ نے جو اوور لک کرتے ہیں امپورٹس کو, انہوں نے میرے سامنے ایک رپورٹ رکھ دی اور کہا کہ جی یہ آپ کے یہاں کی رپورٹ ہے, یہ ہماری رپورٹ ہے. اب اس میں انفارچونیٹلی ہمارے یہاں سے جو اسٹاک گیا اس کا اسٹیٹس ڈکلیئر ہوا تھا ڈیزیز فری کا, مگر وہاں پہ فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز ڈائگنوز ہوئی. تو وہ بڑے اپسیٹ تھے اس چیز سے. اور لائیو اینیمل میں تو آپ چھپا نہیں سکتے یہ چیز. کم از کم یہ ہوتا ہے یہاں پہ اگر کوئی سلاٹر ہاؤس ہے وہ انسپیکٹ کرتا ہے, کیونکہ اس کو ڈر ہوتا ہے, کیونکہ اس کی برانڈ ہے, اس کا کوئی لائیو اینیمل نہیں جا رہا, اس کا اپنا برانڈ اور اپنا نام ایکسپورٹ ہو رہا ہے. تو وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ جی ڈیزیز فری جانور آئے میرے پاس. انہوں نے ویٹنیرینز بھی رکھے ہوئے ہیں, وہ چیک بھی کرتے ہیں. اس طرح کنٹرول رہتا ہے ڈیزیز کا. لائیو اینیمل جانے میں تو سعودی عربیہ نے 98 میں ہمارے یہاں سے ٹوٹل بین کر دیا تھا, کیونکہ وہاں فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز نکل آیا پاکستان کے اینیمل میں. وہ یہ کسی دن بھی ہو سکتا ہے یہ, انفارچونیٹلی. سوری. اچھا یہ سر بتائیے گا کہ جس طرح سے پاکستان سے بہت سارے انڈسٹریلسٹ اپنی کاروبار کو شفٹ کر رہے ہیں, کچھ ملائیشیا میں, دبئی میں, بنگلہ دیش میں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح یہاں سے بزنس مین کے جانے سے کہ پاکستان کن کن حالات کا شکار ہو سکتا ہے, اور کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی بنا پہ ان کو یہ چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے اپنا ملک؟ بہت ساری ہیں, بے شمار وجوہات ہیں. دیکھیں ایک تو انویسٹر جو ہے نا وہ دیکھتا ہے اس کی سیفٹی اور سیکیورٹی کہاں ہے, اس کی فنڈز کی اور اس کی اپنی. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں بہت زیادہ کمپرومائز ہوئی گئی, بہت لائف اینڈ فائنینسز. آپ کو پتہ ہے جو لا اینڈ آرڈر سچویشن چل رہی ہے, خاص طور پہ کچھ علاقے ایسے ہیں وہاں پہ ایکسٹورشن منی لی جاتی ہے, بھتہ لیا جاتا ہے, نہیں دیں تو کڈنیپ کر لیتے ہیں, نہیں لیں تو مار بھی دیتے ہیں جان سے. جی ہاں یہ چیزیں بڑی عام ہو گئی ہیں. ٹھیک, اب ان حالات میں تو آپ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ لوگ یہیں بیٹھے رہیں. بہت سے لوگ جانا چاہتے ہیں اور جا رہے ہیں, چلے جا رہے ہیں, لوگ جا رہے ہیں. اور جہاں پر اپارچونیٹی زیادہ ہیں وہاں پہ انویسٹمنٹ جائے گی, چاہے کوئی چاہے یا نہ چاہے, گورنمنٹ نہ چاہے بے شک, لیکن وہاں جائیں گے لوگ. حالانکہ ان کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو روزگار ملا ہوا تھا. دیکھیں ہمارے یہاں میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ انڈر ڈیولپ کنٹری ہیں ہم, تو یہاں جو اپارچونیٹیز ہیں وہ آپ کو دوسری جگہ نہیں ملیں گی. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اپنی ہم کریں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم لوگوں کی اپنی وہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم کریں یہاں پہ کام, لیکن ہمارے بچوں کی وہ نہیں ہے, ہماری اپنی نہیں ہے, ہمارے فائنینسز کی نہیں ہے,
نہ بجلی ہے، 12 گھنٹے بغیر الیکٹرک کے. خاص طور پہ ہماری فیلڈ جو ہے نا، ہمیں بڑی دشواری ہے اس میں، کیونکہ ہمارا فروزن پروڈکٹ ہے. صحیح ہے. دکانوں پہ سیل ہماری کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ ذرا اس کی مینٹین رکھنا درجہ حرارت کو ان کے لیے ہوتا ہے. اب ہم نے پھر یہ کیا، ہم نے پھر ڈیپ فریزرز ہم نے ایسے بنوائے خاص طور پہ جو ہولڈ کرتے ہیں پروڈکٹ کو، تھو نہیں کرنے ہونے دیتے. اگر 2 گھنٹے کے لیے ایک ساتھ، 3 گھنٹے کے لیے ایک ساتھ لائٹ چلی جائے تو وہ ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ سے آپ کی کمپنی KNN's کی بہت ساری پروڈکٹ مارکیٹ میں دستیاب ہیں، تو ان کے لیے گوشت کے حصول کیا ہیں؟ کہاں سے آپ یہ حاصل کرتی ہیں میٹ، جو اس کے بعد ان پروڈکٹ کو بنا کے مارکیٹ میں بھیجا جاتا ہے؟ ہمارے اپنے گروئنگ فارم سے ہمارا ایکچولی شروع ہوتا ہے رائٹ آن ٹاپ، بیک اینڈ سے. مطلب اب اللہ کے شکر سے گرینڈ پیرنٹس بھی ہیں ہمارے پاس. گرینڈ پیرنٹس ہیں ہمارے پاس. ایک کوب کمپنی ہے، اس کی بھی ہمارے پاس فرینچائز ہے. کوب جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی پولٹری پروسیسر ہے، ان کا ٹائسنس کے نام سے، امریکن کمپنی ہے. تو ان کی ہمارے پاس بریڈ ہے جو بڑی ایفیشینٹ ہے. اس کے بعد پیرنٹ اسٹاک فارمز ہمارے اپنے ہیں، پھر برائلر گروئنگ فارمز ہمارے اپنے ہیں، اور کچھ ہم گرو کرواتے ہیں دوسروں سے انڈر کانٹریکٹ. تو ساری اوپر سے لے کے نیچے تک ہیلتھ مانیٹر کرنا ہماری اپنی لیبس کرتی ہیں، ہمارے اپنے لوگ کرتے ہیں، تاکہ جو ہم پروڈکٹ دے رہے ہیں وہ ڈیزیز فری ہو، اس میں کوئی انفیکشن نہ ہو، تاکہ صارفین کو ان پروڈکٹ سے کوئی پرابلم نہ ہو. سر آپ نے ماشاءاللہ سے بڑی اچھی گفتگو کی. میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے پروگرام کے توسط سے نئے آنے والے پولٹری فارمرز کے لیے کوئی پیغام آپ دیں کہ وہ کن اقدامات کو کریں اگر اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو. دیکھیں، میرا تو پیغام یہ ہوگا کہ نقل مت کریں. یہ نہ کریں ایک فارم دیکھا بنا ہوا اور ٹھیکیدار کو لائیں اور کہیں جی ایسا بنا دو مجھے. اور یہ ضرور دیکھ لیں کہ آپ کتنی دور دوسرے فارم سے بنا رہے ہیں، کیونکہ اس میں آپ کا بھی نقصان ہے. اگر آپ بغیر سوچے سمجھے بنا لیں کہ ایک فارم بنا ہوا ہے، اس کے برابر میں جا کے آپ، کیونکہ آپ کی زمین ہے وہاں پہ آپ نے کہا جی یہاں بنا دو، یا آپ نے کہا 1-2 اور فارم بنے ہوئے ہیں تو یہ اچھی جگہ ہوگی، جو فارم بنے تو وہیں پہ آپ بنا لیں، زمین آپ خرید لیں یا آپ لیز پہ لے لیں. تو وہ اوائڈ کرنا چاہیے. اور پراپر دیکھیں، ایک بڑا مس نارمر ہے، لوگوں کو خیال یہ ہے کہ جی کنٹرولڈ ہاؤس جو ہے اس میں ڈیزیز کنٹرول ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے. آج کل جو نیو کاسل پرابلم آئی تھی وہ سب سے زیادہ کنٹرولڈ ہاؤسز میں تھی. کنٹرولڈ ہاؤسز کیا کرتے ہیں؟ وہ صرف ویدر کنڈیشن جو ہے نا اس کو تھوڑا سا ہیلپ کرتے ہیں. مطلب آج کل جیسے گرمی ہے اور ہیومڈ ہے، اس میں کنٹرولڈ شیڈز زیادہ کچھ نہیں کر پاتے ہیں. یہ کنٹرولڈ شیڈز کام کرتے ہیں جب بہت زیادہ ڈرائی ویدر ہو اور گرمی ہو، یا ٹھنڈ ہے تو وہاں پہ آپ ان کو ٹھنڈ سے بچا سکتے ہیں. لیکن ڈیزیز کنٹرول بالکل وہی، بلکہ اس سے زیادہ کرنی پڑتی ہے جو اوپن ہاؤسز میں. اور پھر ان میں الیکٹریکل کنزمپشن بہت زیادہ ہے. اور پھر جس طرح بجلی جا رہی ہے، اسٹینڈ بائی جنریٹر چاہیے یہاں. تو نقل کرنے سے کام نہیں ہوتا، سوچ سمجھ کے کام کریں. سر سوالات تو بہت سارے ہیں، لیکن یہاں پہ جو پروگرام کا ٹائم ہے وہ خاتمے کی طرف جا رہا ہے. انشاءاللہ آپ کو پھر دوبارہ کبھی انوائٹ کریں گے، کیونکہ آپ نے اتنی اچھی ماشاءاللہ سے ہمارے پولٹری فارمرز کو باتیں بتائی ہیں، یقیناً ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہوگا اس سے، اور بہت شکر گزار ہیں سر آپ کے. تھینک یو سر. جی ناظرین، آپ ملاحظہ کر رہے تھے خلیل صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی ہماری. یقیناً ہمارے نئے آنے والے پولٹری فارمرز نے کس طرح سے اپنا کنٹرول شیڈ لگانا ہے، کن اقدامات کو کر کے وہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور حکومت پاکستان پروسیسنگ میٹ کے حوالے سے کیا اقدامات کر رہی ہے. اور یقیناً یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جو زراعت کے بعد ہماری کمزور معیشت کو سہارا دے کے رکھا ہوا ہے. تو یقیناً حکومت کو چاہیے کہ اس میں بہت زیادہ اقدامات کرے اور ان کے گلے شکووں کو دور کرے، کیونکہ یہ لوگ پاکستان میں کام کر رہے ہیں تو ہماری معیشت کے لیے ہی کر رہے ہیں. تو یقیناً ناظرین، آپ نے ہمارے آج کے پروگرام سے بہت مفید معلومات حاصل کی ہوں گی. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ذرا ہمارا پتہ نوٹ کر لیجئے. پروگرام کسان ٹائم، 12 لارنس روڈ، خبریں ٹاور، لاہور. ٹیلی فون نمبر 04236314440. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان زبیدہ انور خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.